نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ آپ جا کر یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم یہاں صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی یہ بشارت دیں گے، خوشخبری دیں کہ انشاءاللہ عنقریب اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے اور فتوحات کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے ساتھ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجنے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ چونکہ میرا وہاں کوئی ایسا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، میری برادری کے وہاں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو مجھے پناہ دیں گے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادری کے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اور طرح کا تھا، اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو جو تمام کے تمام سردار تھے، انہوں نے بیک آواز کہا کہ ہمارا ایک فیصلہ تو پکا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سال عمرہ کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابو سفیان وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر وہاں پر عمرہ ادا کرے؟ ایک عاشق رسول اپنے عمل سے یہ بات کیسے ثابت کر سکتا تھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے زیادہ محبت ان کو کعبۃ اللہ سے ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی زیادہ محبوب ہے، اس لیے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ اس بات پر ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر ہی گرفتار کر لیا۔ یہاں حدیبیہ کے مقام پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببول یعنی کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک بیت لی۔ اس بیت کو بیت رضوان کہتے ہیں، اور یہ بیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا معاملہ تھا کہ جب تک مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص نہیں لے لیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت سنان بن اسدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بیعت کے لیے بلایا تو سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس بات پر بیعت کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ جو میرے دل کے اندر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ تو حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں ان کفار کے ساتھ اس وقت تک لڑوں گا
کہ جب تک ہم ان پر غالب نہیں آ جاتے یا جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر ان سے بیعت لی، اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسی بات پر بیعت کی کہ جب تک ہم غالب نہیں آئیں گے ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے، یا تو غالب آئیں گے یا شہید ہو جائیں گے، یہی دو راستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں اپنا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ چنانچہ یہ بیعت یہاں پر ہوئی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صلح نامہ کفار کے ساتھ کیا، اور اس صلح نامے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔